السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ راضی عرش آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ناشکری کی پکڑ۔ آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری ناشکری ہے۔ جس کے پاس لاکھوں روپیہ ہے وہ کروڑ پتی بننے کی باتیں اور خواب دیکھتا ہے۔ جس کے پاس چھوٹا سا اپنا مکان ہے وہ پوش ایریا میں عالی شان کوٹھی میں جانے کے خواب میں مبتلا ہے۔ جو لوگ اپنے نصیب پر شاکر ہوتے ہیں وہ بڑی پر امید زندگی گزارتے اور مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ نہ ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے، نہ دولت اور جائیداد کی ہوس۔ وہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس مشہور فلسفی کا قول ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں جمع کر کے زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت اچھا گلدستہ بن جاتا ہے، مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی جو دولت، جائیداد، بیوی، بچوں کے ہوتے ہوئے لاواری زندگی گزار رہا ہے۔ دن میں ادھر ادھر گھومتا اور رات کسی باغ میں یا کسی ہسپتال میں سو کر گزارتا ہے۔ اس سے میری ملاقات 1 سال پہلے پنجاب پبلک لائبریری میں ہوئی تھی۔ وہ صبح سویرے لائبریری کھلتے ہی آ جاتا اور رات کو لائبریری بند ہونے تک بیٹھا رہتا۔ رات کو جب لائبریری بند ہو جاتی تو وہ کسی باغ میں یا کسی ہسپتال میں خود کو مریض کا عزیز ظاہر کر کے سو جاتا۔ پھر ایک روز میں نے اس کی کہانی سنی جو میں اس کی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ میرا نام مظہر علی ہے۔ میں والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور ایک ماڈرن علاقے میں رہتا تھا۔ والد صاحب آرمی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ایک کالج میں لیکچرار کے طور پر خدمت سر انجام دینے لگا۔ لیکن میں ہر وقت والد سے شکوہ کرتا کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میں دنیا میں اکیلا ہوں۔ میری والدہ کہتی ہیں ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ ناشکری ہے۔ تمہارے والد ہیں، میں ہوں، اور جس کی والدہ ہو وہ دنیا کا خوش نصیب ترین آدمی ہوتا ہے۔ جس گھر میں کسی روپ میں بھی والدہ نہ ہو تو وہ گھر ویران ہوتا ہے۔ لیکن میں نے قدر نہ کی اور پھر میری شادی خاندان میں ایک کم پڑھی لکھی لڑکی سے ہوئی جو حد سے زیادہ زبان دراز تھی۔ پڑھے لکھے کو سمجھنا بہت آسان لیکن جاہل کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ وہ میری والدہ سے نہایت بدتمیزی سے پیش آتی۔ والد کی ڈیوٹی اکثر گھر سے دور ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ میں چونکہ راولپنڈی میں رہتا تھا جبکہ میری بیوی کا مائکہ دوسرے شہر میں۔ میری بیوی نے ضد کی کہ ہم لاہور میں گھر لے لیتے ہیں اور میں نے اپنی بیوی کی خوشی کی خاطر وہ مکان فروخت کر کے لاہور کے پوش علاقے میں مکان خرید لیا۔ یہی نہیں، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے رجسٹری اس کے نام کر دی۔ پھر ایک دن میرے والدین کراچی سے بذریعہ ٹرین آ رہے تھے کہ بہت بڑا حادثہ ہوا جس میں میرے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت ناقابل برداشت تھا۔ میں نے شام کو گھر میں اکیڈمی کھول رکھی تھی۔ بیوی اور بچے مسلسل مجھے ذہنی کوفت دے رہے تھے۔ میری اکیڈمی میں ایک لڑکا سگریٹ نوشی کرتا تھا۔ میں نے اس کو کئی بار منع کیا لیکن وہ باز نہیں آیا۔ کہنے لگا کہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے سگریٹ بہترین دوست ہے۔ اور پھر ایک روز میرا بیوی سے جھگڑا ہوا تو وہ بچوں کو لے کر مائکے چلی گئی۔ میں نے اپنے شاگرد سے سگریٹ لے کر ذہنی سکون کے لیے پینا شروع کر دیا اور کچھ ہی عرصے میں میری عادت پختہ ہو گئی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ سگریٹ نشے والا تھا جس کا میں عادی ہو چکا تھا۔ جب میرے سسرال والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے میری بیوی کو علیحدگی کا مشورہ دیا۔ میں نشے کا عادی ہو چکا تھا۔ سگریٹ نہ ملتے تو میں پاگل سا ہو جاتا۔ یہاں سے میری بربادی شروع ہوئی اور کالج والوں کو پتہ چلا کہ میں نشہ کرتا ہوں تو مجھے ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ اور پھر یہ خبر مجھ پر آسمانی بجلی کی طرح گری کہ آدھا حصہ تو پہلے ہی میں اپنی بیوی کے نام کر چکا تھا اور آدھا حصہ اس نے نشے کی حالت میں اپنے نام کروا لیا تھا۔ جیلی رجسٹری اپنے نام کروا لی تھی۔ ہر کام اس قدر پختہ تھا کہ میں عدالت میں جیلی کو جیلی ثابت نہ کر سکا، کیونکہ جس شخص نے مجھے برباد کیا تھا وہ خفیہ گروپ مافیا کا بہت بڑا کارندہ تھا۔ بیوی نے عدالت کے ذریعے خلا حاصل کر لیا۔ بچوں نے الٹا مجھے ہی گناہ گار تصور کیا کہ میں نے رقم لے کر اپنا حصہ فروخت کر لیا۔ میں اپنی صفائی میں کوئی ثبوت نہ دے سکا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ بچوں نے مجھے نشئی کا لقب دے کر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں برباد ہو چکا تھا۔ میرے بچے ہیں
جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ اپنا مکان ہوتے ہوئے میں در بدر کی ٹھوکریں کھا کر موت کا انتظار کر رہا۔ یہ سب میری ناشکری اور نشے کی لعنت کی وجہ سے ہوا۔ اپنی بربادی کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ میری اس کہانی کے ذریعے اپنے بھائی بندوں سے گزارش ہے کہ خدایا نشے سے دور رہیں، ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے رہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔